آپ سے بات ہو گئی ہے بڑے سال بعد. بڑے سال بعد؟ کتنے سال ہو گئے؟ بہت ہی دیر. بہت سے بلاتی تھی نمبر ہی کاٹ. جب میں نے آپ کو ایک غلط فہمی کے بارے میں بتانا تھا. جی جی بتائیے مسز عثمان، غلط فہمی کے بارے میں. ہاں جی، میری نا ایک دوست تھی، میں نے اس سے کسی اور طرح بات کی، اس نے جا کے اس کو اور طرح بتا دی. آئے ہائے. بات کو اس نے کافی عرصے فون نہ کیا. میں نے اس وہ قبولہ رہتی ہے، میں میاں چنو میں ہوں. ہائے پھر میں نے اسے ایک دن فون کیا تو میں نے کہا کہ آپ نے اس طرح ایسے کیا. میں نے کہا یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی، ایسے ہوئی تھی. میں نے تو تمہارا نام بھی نہیں لیا. پھر لیکن جو غلط فہمی ڈالی تھی نا، میری اپنی کزن نے ڈالی تھی. ہاں ادھر بیٹھے ہوئے نا کہ حالانکہ وہ میری بچپن کی دوست ہے، اس کی ایک بیٹی تھی اور میرے پاس میاں چنو رہتی بھی. لیکن مجھے افسوس پڑا ہوا اس پہ کہ آپ نے نا ذرا ایک دفعہ آپ مجھے فون کر کے پوچھ لے. ہائے ہائے. پھر کوئی دور ہوئی کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد جب میں فون ہی اس نے دوبارہ پھر فون نہ کیا. پھر میں آرے والے گئی اپنے ابو کے گھر، وہاں پھر اس سے جا کے میں نے منہ پہ کیا. میں نے اس کو سامنے لے کے آئی جس کزن سے میں نے بات کی. اچھا کیا. پھر میں نے کہا بھی آپ بتاؤ کہ یہ بات ایسے ہوئی کہ ایسے ہوئی ہے. اس میں نا اس کا کوئی طلاق والا مسئلہ تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس نے اس کے سسرال سے کی ہے، کیونکہ اس سے ہم دونوں بہنیں بنی ہوئی تھی نا. اس کے سسرال والوں نے بھی نا اس ادھر فون کیا اس کے میاں نے کہ آپ نے نا اس کا میاں چھپایا ہوا ہے. میاں چھپایا ہوا ہے؟ ہاں آپ میاں نہ ہو گیا، بینڈ ہو گیا بالوں کا، چھپا لیا. اس نے وہ چھپ گیا تھا نا، وہ کوئی جواری تھا، اس نے طلاق دینی تھی تو اسی لیے وہ فراڈ کر کے چھپ گیا تھا. اچھا بہرحال وہ دور ہوئی کہانی میں، مطلب غلط فہمی دور ہوئی آپ کی؟ ہاں پھر ہو گئی جب آپ نے اس کزن کو ملنا چھوڑ دیا. اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ. خوش رہیے، آباد رہیے. فائنلی غلط فہمی دور ہوگی. فائنلی دور ہوگی. میرے ساتھ بھی بڑا میری غلط فہمی بڑی آئی مطلب میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی. اچھا ہے ابھی بھی فارمیشن بیسٹ فرینڈ کلثوم نام ہے اس کا. اور اس کے لیے تم بھی ہو؟ ہاں اس کے لیے میں بھی ہوں. مطلب شی واز آلویز دیئر. مطلب میرے پوری کالج لائف میں شی واز دی سپورٹ دیٹ آئی ہیڈ. اور she always gave me confidence. I tried to give her confidence as well, and she was the best person ever came into my life. زیادہ لوگوں کو سمجھانا تو اردو میں بولو. مطلب وہ سب سے اچھی دوست تھی نا وہ تھی. مطلب she was more than a sister to me. اچھا. اور ایک ہمارے کبھی زندگی میں نا کہ ہم نے ایک دن میں ایک دن بات نہ کی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ایک کچھ ایسا پیچ آیا میری لائف میں، وہ بھی بزی تھی. میں نے یونیورسٹی سے اپنا ایک سیمسٹر ڈراپ کیا تھا. اینڈ آئی ریئلائز کہ ایک ہفتہ 2 ہفتے ہوئے اینڈ اتنی بیسٹ فرینڈس تھے ہم لوگ کہ ایک بات ایسی میری طرف سے تھی جو میں نے کلیئر نہیں کر سکی. میں ویسے 1-1.5 ہفتے کے لیے بالکل آؤٹ آف کانٹیکٹ چلی گئی. She kept on calling me and then once my friend, my auntie picked up the phone and میری آنٹی نے کہا کہ نا کلثوم کا فون ہے. تو میں نے کہا کہ نا اچھا اسے کہو میں کال کرتی ہوں. اسے کہو میں اویلیبل نہیں ہوں. مجھے نہیں پتا تھا فون پہ لیا. And then she said کہ تم نے مجھے because she was like, and that was my mistake. کتنی بری بات ہے. لیکن اس پر غلط بات ہے نا، غلط کیا مجھے پتا ہے. کان پکڑو. ابھی تم دیکھیے میں نے کان پکڑوائے تمہارے لیے. اس کو پلیز معاف کر دے. اچھی ہے بیچاری. اچھا پھر میں نے اصل میں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت مجھے اس سے کوئی چیز شیئر نہیں کرنی تھی. بیکاز مجھے پتا تھا میں کروں گی وہ یا تو رونے شروع ہو جائے گی یا تو وہ میرے سائڈ پہ کھڑی ہو جائے گی یا جو میں کام کرنا چاہیے اپنی لائف میں چینج کرنا چاہ رہی تھی میں مجھے اسٹاپ کر دے گی. I wanted that break for 1.5 week or 2 weeks. جس کی وجہ سے میں چاہ رہی تھی میں آئسولیٹڈ ہو جاؤں. وہ تم بریک دینا چاہیے تھی ہر چیز سے، لیکن اس کو جو بات پتا چلی نا کہ اس کو بولتے میں اویلیبل نہیں ہوں، اس چیز نے اس کو ہرٹ کیا. اس کو چیز ہرٹ کیا. اب وہ کہہ رہی کہ تم نے مجھے وہ ریسپیکٹ نہیں دی بلکہ اگنور کیا. بٹ فار می میری زندگی میں اتنا اچھا پرسن نہ کبھی آیا اینڈ شی ہیز دا موسٹ ریسپیکٹفل پوزیشن ان مائی لائف. منا رہی ہو اسے؟ منا رہی ہے. میں اسپیشل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز یہ غلط فہمی دور کر لیں. اس نے جان کے نہیں کیا تھا، وہ ہوتا ہے انسان کا سیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے، لیکن پلیز آپ لوگ واپس میں پیچ اپ دوستی کر لیں. دوستی. اوکے گڈ. ہم چلتے ہیں اگلے واقعے کی طرف. جی جناب آپ کا نام؟ اصغر. جی صاحب. جی میں ایک کمپنی میں جاب کیا کرتا تھا. جی. تو اس میں میرے دوست تھے جو اس کو تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی. وہ اس طرح ہوئی تھی کہ میرے ایک دوست تھے، کافی ٹائم میں اس میں جاب بھی کرتا رہا. ٹھیک ہے. تو میرے دوست مجھے ملے تھے، کہہ رہے میں جاب بھی لیس ہوں، آپ اپنے باس سے بات کر کے ٹھیک ہے تو مجھے جاب دلا دوں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں باس سے بات کروں گا، پھر میں آپ کو بتا دوں گا. تو میں نے جب باس سے بات کی کیونکہ باس تو میری بات ٹال بھی نہیں سکتے، میں اس کے پاس کافی ٹائم سے جاب کر رہا تھا، 13 سال سے. اور آپ کو ایک اچھا امپریشن پڑا ہوا تھا. باس مجھے کافی لائک کرتے تھے، میری ہر بات مانا کرتے تھے.
اور یہ ہونے کے بعد یہ اکثر ہوتا ہے، یہ جو آپ واقعہ سن رہے ہیں، یہ میں سمجھ رہی ہوں جہاں جا رہے ہیں، ایسے واقعات آپ کے بھائی، آپ کے شوہر یا آپ کے بیٹوں کے ساتھ ضرور ہوتا ہوگا. جی اچھا. بالکل. تو باس مجھے کافی لائق کیا کرتے تھے. میں نے جب بھی باس سے کہا کرتا تھا، میں نے کہا باس کوئی بھی کام تو باس مجھے انکار نہیں کیا کرتا. میں نے باس کو کہا میرے باس کمپنی ہے تو اس میں میرے دوست کو جاب دے دو، جاب ملے سے. تو باس نے کہا ٹھیک ہے آپ اسے کل بلا لیں. تو کافی ٹائم وہ دوست آیا. جب میں نے دوست کو اس میں جاب دلائی تو کافی ٹائم اس دوست کی جاب بھی چلتی رہی، میرے ساتھ ہی وہ رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے سامنے ہی مجھے اپنے باس جو نا کام بتایا کرتے تھے کہ یہ کرو جا وہ کرو جا، اس طرح کافی کمپنی کے کام ہوتے تھے، میں کیا کرتا تھا. تو میرا دوست جو نا مطلب دیکھ کے اس کو مطلب جیلس محسوس ہوتی، پتا نہیں کیا، میرے دل میں تو ایسی بات نہیں ہوتی تھی. اور یہ آپ کا دوست جس کو جاب بھی آپ ہی نے دلوائی، اس کے اندر ہی چیزیں آنا شروع ہو گئی. او مائی گاڈ. وہی سوچتا رہتا تھا. تو اس کے بعد جو نا میرا دوست آگے چلتے چلتے ایک دن میں نے چھٹی کر لی تھی، میری طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی، میں باس سے بول نہیں سکا تھا. ٹھیک ہے. تو دوسرے دن جب میں آیا تو میرے باس کی نا بالکل رویے چینج تھے مجھ سے. تو جو بھی میں باس کو مطلب میں حیران سا رہ گیا کہ آج تک مجھے باس نے ایسی بات کہی نہیں، یہ بات مجھ سے کیوں کہہ رہا ہے. پھر تو بس کچھ ایسی باتیں ہو گئی بیچ میں، تو مجھے نا تھوڑا دکھ رہا. میں نے جاب چھوڑ دی وہاں سے. میں نے مجبوراً وہاں سے جاب چھوڑی کیونکہ ایک مجھے دکھ سا رہا تھا. باس تو مجھے باس نے تو مجھے جواب نہیں دیا، لیکن میں نے خود چھوڑ دی جاب. وہ میں نے اس لیے چھوڑ دی کیونکہ میرے دل میں ایک غصہ ہو رہا تھا. میں 13 سال سے ایک جاب کر رہا ہوں باس کے پاس، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. باس مجھے اس طرح سے کیوں کہہ رہے ہیں، سب کے سامنے رویہ باس کا کیوں چینج ہو گیا. تو وہ دوست میرا کافی ٹائم اس کے بعد جاب کر رہا، میں جاب بلیس ہو گیا. دوست کی تو جاب ہو گئی. وہ تو جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. مقصد میں کامیاب ہو گیا. پھر میرے دل میں وہ مطلب ایک شکایت سی رہتی تھی کہ میں ایک بار باس سے ملوں، باس سے کہوں کہ باس ایسی کون سی بات تھی جو نا آپ میرے ساتھ دل میں تنگ کرتی تھی نا. کرتی ہوگی. مطلب میں نے کہا باس سے مل کے میں ضرور یہ بات کروں. مجھے ایسا موقع بھی نہیں ملا، میں باس سے بات کروں، کمپنی بھی نہیں جا سکتا تھا. بالکل. تو کمپنی کا ایک لڑکا تھا، اس کی سسٹر کی شادی تھی، تو اس نے باس کو بھی انوائٹ کیا تھا، مجھے بھی انوائٹ کیا. میں آیا تھا تو مجھے وہاں پہ موقع مل گیا باس سے بات کرنے کے لیے. اچھا مل گیا موقع. جی اچھا. تو میں نے باس سے دراصل سائڈ میں بات کری، باس سے پوچھا میں نے باس ایسی کون سی بات تھی جو جیسے آپ مجھے بتا رہے. تو باس نے کہا کہ آپ جو نا میری باتیں اس کو یہ کیوں کیا کرتے تھے، آپ کے دوست کیا کرتے کہ آپ میرے بارے میں ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، مطلب آپ کا میرے گھر میں آنا جانا ہے، آپ کو میں نے اپنے بچوں کی طرح دیکھا ہے، فیملی کے بیچ میں مطلب رکھا ہے، تو آپ اس طرح کیوں کرتے. باس آج تک تو میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، آپ اس کو بلائیں. پھر میں یہی ہوا کہ میرا جو دوست آیا تو دوست کے سامنے وہ ساری باتیں ہوئی. تو گھبرایا نہیں سامنے کرنے سے وہ گھبرا گیا تھا. کمپنی جب آیا تھا گھر تک پہنچانا چاہیے. ہاں کافی وہ گھبرا گیا تھا. تو میرے باس نے نا اس کو جواب دے دیا کہ آپ چلے جاؤ. تو میں نے باس کو کہا، میں نے باس ایسے نہیں کریں، اس نے میرے ساتھ کیا ہے جو میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا. میری طرح میں جاب بلیس رہا ہوں بہت ماشاءاللہ. میں 3-4 مہینے جو نا جاب بلیس رہا، مجھے احساس ہوا اس بات کا آپ اسے جاب سے نہیں نکالیں. باس نے کہا کہ نہیں میں اسے نکالوں گا جاب کا، آپ میرے پاس آ جاؤ. تو وہ جاب بلیس ہو گیا کافی ٹائم کے بعد. پھر اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ یار میں جو نا باس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی سوری کہنا چاہتا ہوں کہ جو نا آپ مجھے دوبارہ اپنی جاب بچانے کے لیے جس انسان نے اس کو نوکری دلوائی اسی کا جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیا میں. تو وہ کلیئر ہوئی سچویشن کلیئر ہوئی. لیکن وہ جاب بلے سے آج میں جاب کرتا ہوں ماشاءاللہ. لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ احساس ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کی میں نے نیکی کی تو وہ مجھے الٹی پڑ گئی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں ایک میسج دے رہا ہوں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. لیکن احساس ہے کہ وہ جو جاب چھوڑنے سے پہلے آپ نے اگر اپنے باس سے کلیئر کیا ہوتا تو وہ سچویشن اتنی بری نہ ہوتی. کرنا چاہیے تھا کلیئر آپ کے خیال میں. میرا تو خیال یہ کہ باس سے نا وہ باتیں ساری شیئر کرنی چاہیے. لیکن میں نے کافی ٹائم کے بعد وہ دیکھیے قسمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ ان سے ملاقات ہو گئی، ورنہ زندگی بھر وہ غلط میں شاید باس کے سامنے اس لیے نہیں جا رہا تھا. میں نے کہا باس کا رویہ اتنا چینج ہے، میں جا کے اسے کس طرح بات کروں. لیکن قدرت والے نے مجھے موقع دے دیا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم. اللہ تعالیٰ کا یہ لاکھ کرم ہے. لیکن میں اب یہی چاہتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو جو نا ہم جس کے لیے اچھا سوچتے ہیں وہی ہمارے لیے برا سوچتے ہیں. آخر کیوں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم جس کے لیے برا نہیں سوچتے، جس کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے بارے میں لوگوں سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہی ہمارے بارے میں ہمیں سامنے ذلیل کر رہا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. واللہ عالم. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ربیتا میرے والد صاحب کے شہر سے ملتان سے. جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو جانی. ماما اس وقت بھی آپ کا شو دیکھ رہی ہے. اچھا. راجوش ٹی وی اور وہ اتنا پسند کرتی ہے نا آپ کو. تھینک یو سو مچ. وہ ڈسکس کرتی رہتی ہیں آل دا ٹائم. اچھا.
Oh God. She loves your jewelry. ہاں thank you. اس میں سے یہ میری ساسو ماں کے ہیں اور یہ میری ٹیم نے بنائی ہے چوڑیاں اور یہ میری ٹیم ہی خرید کے لائی ہے تو بہت پہلے سے میں آپ کو کہتی تھی. Thank you. Very big thing. Thank you. اسٹوڈنٹ آف یونیورسٹی. اچھا ماشاء اللہ. مجھے ٹائم نہیں ملتا لیکن پھر بھی جب بھی ملتا ہے مما کے ساتھ میں یوز ٹو سی یور پروگرام. تھینک یو سو مچ جانی, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ہم ضرور جلد آئیں گے, ہم بکلم خود اکیلے آئیں گے. ابا قبر پہ ملتان آنا ہے ہم نے انشاءاللہ. جانی غلط فہمی پر ببیتا غلط فہمی اور بہت فٹ آپ کا ٹاپک ہے, بہت اچھا. تھینک یو. غلط فہمی ایگزیکٹلی ہو جاتی ہے اور جب بیسٹ فرینڈس میں ہوتی ہے نا تو جتنی زیادہ فرینڈ شپ سویر ہوتی ہے نا اتنی زیادہ ہی غلط فہمی ہوتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس غلط فہمی. صحیح بات. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اور اسے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ہاں یہی کیس. صحیح بات ہے, صحیح, بہت ویری گڈ پوائنٹ ریزڈ. ہاں ربیتا جی بولیں. ہاں اور کوئی بھی کلیئر اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کو اتنا مانتا ہے کہ یار اس نے مجھے دھوکہ دیا. صحیح. اور وہ ایکچولی فرینڈس نے نہیں. ہاں یا یہ وہ کیوں کہہ رہی ہے یا یہ وہ کیوں کہا اس نے, وہ ہم اس میں رہ جاتے ہیں اور ہم کلیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور بیچ میں جو لوگ آتے ہیں نا اور اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے وہ سارا میس اپ کر دیتے ہیں. رائٹ, ویری ٹرو. ہوتا ہے اسٹل ایسی میری فرینڈ ہیں اور میری مطلب بہن سے بڑھ کے وہ ہیں. اچھا. ایسی اتنی بڑا کلاش ہوا ہے کہ مجھے آئی کین اونلی ویپ. اتنی دور ہو گئی ہے وہ مجھ سے. اور تو کیوں ربیتا کبھی کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ کیا ہوا تھا واقعہ؟ کی کوشش کی لیکن اب واقعہ وہ کافی بڑا تھا. اچھا. او گاڈ. کسی نے ان کی مدر کے بارے میں کچھ کہا اور مجھ سے ریلیٹ کر دیا. کچھ برا نہیں سوچ سکتی. کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنا سویر ہو گیا کہ اور مس انڈرسٹینڈنگ بڑھتی گئی کہ میں اب شاید اس پہ نظر بھی نہیں ملا سکتی. اور کچھ بات مطلب اس مس انڈرسٹینڈنگ کے بعد آج تک میں بات نہیں کر پائی اس سے. اللہ. لیکن جانی ربیتا لگتا نہیں ہے کہ دو دوست صرف غلط فہمی کی وجہ سے دور ہو گئے؟ غلط فہمی میں جب مایا بھی جب مدر کی بات. عباس بند کریے. جی ربیتا. ہاں کی بات ہو نا جب تو ایگزیکٹلی ہم نہیں کچھ کر سکتے. نہیں برداشت کر, کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. ماں باپ, گھر والے یا ایون اپنے بیگم یا شوہر کے خلاف کوئی نہیں برداشت کرتا. لیکن بات سے میری بھی مدر ہے, میں ان سے کتنا زیادہ لگاؤ ہے. کوئی میری مدر کے بارے میں برا کہے گا تو میں تو سیریسلی. میری جان جس نے برا کہا ہے تم اسے آگے گریبان پکڑو. تم اس کی اتنی بہن کی طرح دوست ہو, جا کے اس کو گریبان پکڑو یار کہ تم نے میری دوست کی ماں کے بارے میں بولا کیسے. ہاں یہ میں نے کر چکی ہوں. اس سے اتنا بڑا کلاش ہو چکا ہے نا اور مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اب میں کیسے اس کو فیس کروں. نہیں جانی تمہاری غلطی کوئی نہیں ہے. فیس تمہارے کرنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تم آج بھی اپنے دوست سے پیار کرتی ہو. ہاں کی وجہ سے اتنی اچھی سالوں کی فرینڈشپ. اور وہ نہیں, میں اس چیز کو بالکل میں سمجھتی ہوں. میں اس چیز کا مذمت کرتی ہوں اس بات کی, جیسے ہمارے بڑے بڑے پولیٹیشنز کہتے ہیں. میں اس بات کی سخت مذمت کرتی ہوں. ہاں لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اور جس نے آپ کی دوست کی والدہ کے بارے میں کہا ہے ان کے جائیں, فیس ٹو فیس جائیں اور ان کو بولیں کہ میں اپنی نیت سے, اور آج بھی تم نے تمہاری آواز میں مجھے سچائی فیل ہو رہی ہے کہ تم اپنی دوست کو مس کر رہی ہو جس طرح یہ اپنے دوست کو مس کر رہی ہے. انفیکٹ میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا تھا کہ میری دوست نے غلط فہمی کی وجہ سے مجھے 50 پیجز کا خط لکھ کے بھیجا تھا انگریزی میں. وہ آج امریکہ میں بیٹھی ہے اور وہ ناراض ہو گئی خامخواہ. میں نے کہا یہ کس بات پہ ناراض ہوئی ہے مجھ سے؟ صرف اس لیے کہ میری ایک اور ہماری فرینڈ ہماری شامل ہو گئی تھی اور وہ انسیکیور ہوئی اور وہ جیلس ہوئی اور اس نے مجھ سے جو ہے نا رابطہ کر لیا. رابطہ بالکل منقطع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ میں نے کیا کیا؟ تو وہ ایک بڑا بچپن میں واقعہ ہوا تو بتاؤں گی کبھی زندگی بخیر انشاءاللہ. لیکن پلیز جاؤ اور غلط فہمی کو کلیئر کرو جا کے. ہم چلتے ہیں اگلے واقعے کی طرف. جی بھائی آپ کا نام؟ میرا نام سنی گل ہے. جی ہاں. ایکچولی ہوا کچھ یوں کہ میرا ایک بچپن کا دوست تھا اور اسکول لائف سے ہی ہم لوگ ساتھ تھے. ہر جگہ جانا آنا اور کھانا پینا بالکل ایک ساتھ تھا. ٹھیک ہے. تقریباً 7-8 سال سے ہم لوگ ساتھ ہی تھے. تو وہ میرا گھر مطلب گلی میں ہی رہتا تھا. ہم لوگ ساتھ ہی رہتے تھے. اس طرف وہ میرا نیبر بھی تھا اور وہ اچھا فرینڈ تھا میرا شروع سے ہی. ہوا یہ کہ پھر اچانک اسی گلی میں ایک لڑکی بھی تھی رہتی تھی, نیبر تھی وہ بھی. اچھا. ایک ہی گلی, ایک ہی محلے کی کہانی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جو میرا دوست تھا فیصل نام تھا اس کا, وہ اس لڑکی کو لائک کرتا تھا. اچھا بالکل ٹھیک ہے. بالکل لائک کرتا تھا اسے اور وہ بھی آپس میں مطلب ان کی منگنی بھی ہو چکی تھی. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ میں اسے بالکل اپنی رسپیکٹ دیتا تھا, بھابھی کی طرح بالکل رسپیکٹ, اور بالکل اپنی بہنوں کی طرح اسے رکھتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ دوست جو تھا میرا وہ اچھا تھا, بالکل ساتھی تھا, مگر میں اسے سمجھاتا تھا کہ یار تم
इस तरह तरीके से बात करो, फोन पे बात नहीं करो, तरीके से घूमना फिरना जरा तरीके से रखो। तो वो कहता था कि यार तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? तरीके से रखो मतलब तरीके से रखो कि बिल्कुल ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रखो। अच्छा, ज्यादा बात नहीं करो मतलब? ज्यादा बात नहीं ये करो। आपने उसको मशवरा दिया? मशवरा दिया, समझाने की उसे मैंने कोशिश की थी, क्योंकि उनके वालिद साहब